اور بھی اس کی تفصیلات ہیں، وہ مختصر میں نے وہ واقعہ بیان کیا۔ تو بیعت کسے کہتے ہیں؟ تو بیعت کا یہ سلسلہ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا تو یہ بیعت دو طرح کی تھی۔ یہ بیعت ارادت اور برکت بھی تھی اور بیعت اطاعت بھی تھی، یعنی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرتے تھے ان کو اپنا امام بھی مانتے تھے اور اپنا حاکم بھی مانتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے خلیفہ بنے صدیق اکبر۔ اب جتنے لوگ تھے اس وقت دنیا میں مسلمان، انہوں نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی، یعنی انہیں اپنا امام مانا اور وہ کہا کہ آپ ہمارے دین کے بھی امام ہو، دنیا کے بھی امام۔ پھر ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنے، ان کے نائب، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی۔ پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت علی کا زمانہ آیا، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی۔ ان کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ آیا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے ہاتھ پہ بھی بیعت۔ لیکن تاریخ کی ایک کھلی حقیقت دنیا کو پتا ہے کہ حضرت امام حسن نے حکومت، صرف حکومت سے دستبرداری اختیار کر لی اور حکومت حضرت امیر معاویہ پہ سپرد کر دی۔ اب امیر معاویہ کے ہاتھ میں جو بیعت کرتے تھے وہ صرف بیعت حکومت، بیعت اطاعت، اور پھر وہاں حکومت اور غیر حکومت کے جھگڑے ایسے چلے کہ صوفیاء کرام نے پیرالل، متوازی بیعت کے ایک الگ سلسلہ شروع کیا۔ اب سلسلے دو طرح کے ہوئے۔ ایک بیعت وہ ہوتی تھی جو بادشاہوں کے ہاتھ میں بیعت کر کے ان کو بادشاہ مانتے تھے، ان کی اطاعت کی بیعت کرتے تھے، اور دوسرے یہ صوفیاء کرام کی بیعت کا سلسلہ جسے پیری مرید کہتے ہیں۔ تو ابتدا میں یہ مختصر رہا، تھوڑا تھوڑا بڑھتے بڑھتے پھر یہ باضابطہ اور منظم پیمانے پر یہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے شیخ کے ہاتھ پہ وعدہ کیا کہ حضور آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے۔ تو یہ بہت زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چلتے چلتے یہ دور کچھ 100 سال پہلے تک رہا۔ جو لوگ مرید ہوتے تھے، یہ مرید ہوتے تھے، تو وہ پھر اپنا کوئی شوق، اپنی مرضی نہیں چلاتے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے شیخ کے گھر پڑے ہوئے خانقاہوں میں آ جاتے تھے۔ شیخ کہتے تھے کھاؤ تو کھاتے تھے، کھاؤ پیو تو پیتے تھے، کوئی نماز پڑھتے نماز پڑھتے تھے، وہ جو حکم دیتے تھے وہ یہی وہی کرتے تھے۔ یہ سلسلہ ادھر پچھلے 200-300 سال پہلے تک تو رہا، لیکن دنیا بہت بدلتی چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دوری کی وجہ سے برکتیں کم ہوئی۔ اب ویسی بیعت جسے بیعت ارشاد کہتے ہیں وہ باقی نہیں رہی۔ بعد کے بزرگوں نے یہ دیکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے حکیم نہ ملے تو جنگلی جڑی بوٹی پہ اکتفا کر دی جائے، تو لوگوں نے، صوفیاء نے یہ بیعت کا بھی سلسلہ اسی طرح قائم رکھا کہ چلو کسی بہانے لوگ شیخ کے قریب آئیں گے تو دین کے قریب۔ ایک مثال، اس زمانے میں سب کو لوگ مرید نہیں کرتے، یہ لوگ بہت کم لوگوں کی گنتی کی لوگ جا کے برسوں محنت کرتے، مشقت کرتے، ضد کرتے، تب کہیں جا کے وہ مرید۔ لیکن حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے طریقہ نہیں، ان کے پاس جو جاتا وہ اس کو مرید کرتا، جو جاتا اس کو مرید کرتا۔ کسی نے شکایت کی کہ حضور آپ کے مشائخ میں حضور والا بابا فرید، خواجہ قطب، بابا معین الدین چشتی اجمیری وغیرہ اور پرانے جو مشائخ، وہ اتنی کثرت سے لوگوں کو مرید تو نہیں کرتے تھے، آپ کیوں کرتے؟ آنکھ میں آنسو لا کے کہا کہ مجھے پتہ لگا کہ جو لوگ میرے مرید ہو جاتے ہیں تو کم سے کم میری غیرت کی وجہ سے یا میری نسبت کی
احترام، میری نسبت کے احترام. ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو نمازی نہیں تھے تو نمازی ہو گئے، جھوٹ بولتے تھے تو اس سے بچنے لگے. پورے طور پر وہ اگر تصوف کے راستے پہ نہ بھی چلے تو کچھ تو وہ دین اور شریعت و سنت کی طرف آئے. ایسی صورت میں میں کسی کو انکار نہیں کرتا جو آتا مرید کرتا. وہ سلسلہ جو وہاں سے شروع ہوا وہ آج بھی بیعت ارشاد جو طریقت کی تصوف کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تو بہت خطرناک ہے. کئی 100 سال پہلے ویسی بیعتیں ہوتی تھی، اب ویسی بیعت باقی تھی. کئی 100 سال پہلے بزرگوں نے لکھا، حضرت امام ابو القاسم نے، امام قاسم گلگاری نے اور حضرت داتا گنج بخش لاہوری نے لکھا کہ فی زمانہ پیر تو پیر کوئی مرید ہونے کے بھی لائق. اس زمانے میں 300-400 سال پہلے، 400 سال، 500 سال، 600 سال، بلکہ 900 سال پہلے کشف الموجود لکھی حضرت داتا گنج بخش. تو حضرت ابو القاسم گلگاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا. انہوں نے تو لکھا کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا برا مرید ملتا کہ وہ اس کی کھال کھینچ کے اس میں بھوسا بھر کے لٹکا دے. اس زمانے کی پیری مریدی ایسی تھی کہ لوگ کہتے تھے مردہ بدستے زندہ. جیسے ایک مردہ زندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ مردہ لیٹا ہوا ہے، وہ اس کو اس کروٹ کرے، زندہ تو اس کروٹ ہو جائے، اس کروٹ کرے تو اس کروٹ ہو جائے، پانی ڈالے تو بہ جائے، ذرا سہارا دے کے اٹھائے تو اٹھے. مردہ جیسے زندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مرید کو پیر کے ہاتھ میں ویسے ہی ہونا چاہیے. لیکن ہر دور میں ویسا رہ نہیں سکتا اور ہر آدمی ویسا ہو نہیں سکتا. فی زمانہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی اور لوگوں کو کچھ حد تک دین سے قریب رکھنے کی یہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا بزرگوں نے، اور الحمدللہ اس میں کامیاب بھی. آپ لوگ چاہے کیسے بھی رہے ہو لیکن جب سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں کچھ تو لحاظ کرتے ہیں، سوچتے ہیں بھائی ہم کل کیسے بھی تھے، اگر حضرت پوچھیں گے تو کیا جواب دیں، حضرت کبھی پوچھ لیے تو کیا جواب دیں. تو اسی بہانے کوشش تھوڑی وہ کرتے ہیں، باقی مدد اللہ کرے. یہ ہے پیری مختصر سے سمجھ میں آگے کی نہیں بات. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جڑا ہوا راستے میں بیچ میں وہ سلسلہ منتقل ہو، یعنی صحیح خلافت کا سلسلہ قائم. تیسری بات یہ کہ وہ شریعت اور سنت کی پابندی کرنے والا دنیا دار، اور مرید ہونے کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ پیر اور مرید ایک ہی دور میں، ایک ہی زمانے میں. مرید ہونے کے لیے یہ تو شرط نہیں ہے کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں، لیکن کم سے کم خط کے ذریعے، فون کے ذریعے ایک ہی دور میں یا کسی آدمی سے پیغام مرید ہو اور پیر اس کو اجازت دے. اور پیری مریدی کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے، ایک ایسا پیکٹ ہے کہ مرید یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا شیخ، اپنا پیر جانا، اللہ کی راستے پر جیسے آپ چلائیں گے میں چلوں. اور پیر بھی اپنے مرید سے یہی وعدہ کرتا لیتا ہے اور خود بھی کرتا ہے کہ میں مجھے اللہ کے راستے پر چلانے کی پوری کوشش کروں. تو اور شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پیر اور مرید ایک ہی دور میں حیات ہو اور ان کا کسی تعلق طریقے سے کانٹیکٹ ہو، چاہے پیغامبر کے ذریعے، چاہے خط کے ذریعے، آج کے زمانے میں فون کے ذریعے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پیری مریدی کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے اصل پیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیر کامل یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی پھر ضرورت ہی نہیں. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کامل پیر ہے، لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اخذ فیض کر سکیں. تو ان بزرگوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ اپنے بعد
دوسرے کو خلیفہ بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے خلیفہ بنایا، پھر خلیفہ بنایا. تو حضور غوث پاک نے بھی، غریب نواز نے بھی جو اپنے پیروں سے بیعت کی، جیسے کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جگی دوست کے شہزادے حضور غوث پاک جو ہیں، ابو سعید مبارک مخزومی کے مرید تھے، حضور غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید. یہ مرید وہ بھی نہیں ہو سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید. تو دراصل شریعت میں، تصوف میں پیری مریدی کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس میں کیے، اور ہم خاص طور سے غلامان قادری جب کسی کو مرید کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنا مرید سمجھتے ہی نہیں، ہم تو انہیں اپنا حبیب اور دوست سمجھتے ہیں. یہ ہمارے حبیب ہے، ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے پیارے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. ہم تو مرید بنانے کے لیے صرف ایک واسطہ وسیلہ ہے. ہم مرید بناتے ہیں حضور غوث پاک ہی کا. یہ ہمارے سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں نے بھی ہم کو جب مرید کیا حضور غوث پاک کا ہی مرید بنایا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کے لیے واسطہ اور وسیلہ. ایسے ہی چشتی سلسلے میں حضور غریب نواز سے جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں، چشتی سلسلے کے کسی شیخ کامل سے بیعت ہو تو وہ بھی حضور غریب نواز ہی کا مرید بنا. اب اگر کسی نے یہ نیت کی ہے کہ میں حضور غوث پاک سے مرید ہوں یا حضور غریب نواز سے، تو ان سے مرید ہونے کے لیے ان کے کسی نائب سے یا ان کے سلسلے کے کسی شیخ کامل سے مرید ہونا چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جس حضور غوث پاک سے مرید ہونا حضور غریب نواز سے. اور ایک بات بالکل واضح کر کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرید نہیں ہو وہ جنت ہی میں نہیں جائے. ایسا نہیں. بچے میں حیثیت پیر یہاں آیا، لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے مرید نہ ہو سکے کسی شیخ کامل سے، اور اس نے اپنا پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مانا، اس کے لیے نجات کے لیے حضور کی اتباع اور پیروی سنت پر عمل یہی کہا. لیکن چونکہ یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، تو دنیا میں جب کوئی شیخ کامل شیخ ہوتا ہے، اچھا شیخ، اس سے مرید ہو جاتے ہیں، انسان اپنا دکھ اس سے شیئر کرتا ہے. پیری مریدی کا ایک بہت بڑا فائدہ، ہم مرید بنانے اگر آئے ہیں آپ لوگوں کی خواہش پر، تو اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں اور آپ لوگ کے لیے جنت کی ضمانت، بلکہ ہم اگر مرید کریں گے تو ہمارا حلقہ محبہ، حلقہ محبت بڑھ جائے گا. ہم جب دعا کریں گے اپنے سارے مریدین کے لیے دعا کریں گے، آپ سب اس کو خوش آئیں. پھر آپ کا تعلق جس سے جتنا زیادہ قریب رہے گا، فون پر ملتے جلتے رہے، بار بار یاد کرتے رہے، تو ہماری مخصوص دعاؤں کے اوقات میں جب ہم نام لے لے کے دعا کریں، جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنا یاد آتا ہے، دعاؤں میں شامل. اور اس کے برعکس آپ بھی جب دعا کریں تو اپنے شیخ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، اپنے پیر کے لیے دعا کریں. تو ہم صرف دعا دینے کے لیے نہیں آتے، بلکہ آپ لوگوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے. اگر یہ جب حلقہ محبت بڑھتا ہے، پتہ نہیں کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مرید جنتی ہو، اس کے طفیل اللہ تعالیٰ پیر کو بھی جنت ہے کہ پیر صاحب جو چاہے کریں، شریعت کے خلاف کریں، بڑی بڑی بات کریں، ارے ہم تو پیر ہیں، کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، میں ہوں نہ سب کر لوں گا. اس طریقے کی باتیں، یہ صحیح تصوف و طریقت میں یہ سب باتیں نہیں. اور رہا یہ کہ فی زمانہ یہ کہنا کہ جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان، اس کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ اگر پیر کامل ہوتا ہے، وہ شریعت کا علم بھی رکھتا ہے، طریقت کا علم بھی رکھتا ہے، وہ اپنے مریدین کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے. انہیں کوئی مسئلے کی ضرورت ہوئی،
نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات کی، کوئی بھی مسائل وہ پیر سے رجوع ہو تو پیر رہنمائی کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی معاملات میں کچھ الجھن پریشانی آئی تو پیر سے رجوع کرتا ہے، پیر اس کا کوئی حل بتاتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے۔ اگر اچھا کامل رہبر نہ ہو تو شیطان کو ڈنڈی مارنا اور ورغلانا بہکانا آسان ہے، اور اگر پیر ہے تو اس پیر کی بدولت بہت سارے خرافات سے، گناہ سے، غلطیوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ ایک اور بہت بڑا فائدہ جو ہے سلسلے میں داخل ہونے کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیا، وہ ہمارے پیر کا پیر بھی کوئی ہے، پھر ان کا بھی کوئی پیر ہے، پھر ان کا بھی کوئی پیر ہے۔ یقیناً ہم اگر اپنے شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، ان سے مصافحہ کیے، یقین ہے کہ ان کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں تھا، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں تھا، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں۔ یہ سلسلہ یقینی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عام لوگوں میں ہم کسی سے ہاتھ ملائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا سلسلہ مصافحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نسبت اور نسبت کی برکت حاصل ہے۔ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ پیر اگرچہ کمزور لیکن جامع شرائط، اگرچہ وہ عامل کامل غوثیت اور قطبیت کے درجے پہ نہ بھی فائز، لیکن پیر نہیں کامل ہو تو اس کا پیر کامل ہے، وہ نہیں تو اس کا پیر کامل ہے، وہ نہیں تو اس کا پیر کامل ہے۔ پھر ہم سب کے لیے تو غوث اور خواجہ، ان کی کاملیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ سلسلہ اگر متصل ہے تو سلسلے کے جتنے مشائخ ہیں، سارے مشائخ کے فیوز و برکات ہیں، یہ ساری برکتیں ہیں، اور بھی بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام و سنیت پر مسلک اعلیٰ حضرت پر ثبات قدمی عطا فرمائے، اور دنیا کی بے راہ روی سے، گمراہ لوگوں سے، ہر طرح کی ہمیں آپ کو، سب بچوں کو اللہ محفوظ رکھے اور شریعت سنت کی پابندی کی توفیق۔ اچھا، یہ جو طالب ہوتے ہیں، طالب ہونا کیا ہے؟ ہاں، طالب ہونا، بیعت، یہ جو بیعت ہوتے، مرید ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں عام زبان میں بس مرید ہونا، ایک ہے مرید ہونا، جس سے مرید ہوتے ہیں اس کو پیر کہتے ہیں، اس سے دوسرے لفظوں میں مراد کہتے ہیں، وہ ہمارا مراد ہے، ہم اس کے مرید۔ مراد کے معنی بھی یہی ہے کہ وہ ہماری حاجتیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ اسے عربی میں، فارسی میں پیری مریدی کو یا مرید ہونے کو کہتے ہیں بیعت ہونا۔ یہ بیعت کی اصل جو دراصل ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے، کوئی مسلمان ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان سے وعدہ لیتے تھے، وعدہ کرو کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، وعدہ کرو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں گے، وعدہ کرو کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، وعدہ کرو کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں۔ تو الگ الگ لوگوں سے الگ الگ الفاظ سے جس کی جیسی ضرورت ہو ویسی ویسی سرکار بیعت کرتی۔ ایک خاتون ہے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے دن وہ مسلمان صفا پہاڑی کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو وعدہ لیا اس کے الفاظ یہ تھے کہ وعدہ کرو کہ ہم بت نہیں پوجیں گے، خدا کی عبادت کریں گے، کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ اسی میں انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ وعدہ کرو کہ ہم چوری نہیں کریں گے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ بھی وعدہ کرو کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کریں گے، یعنی بلا عذر شرعی حمل ثابت نہ کریں وغیرہ۔ تو یہ جو بیعت ہے، بیعت کے معنی ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کرنا، وعدہ لینا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الگ الگ موقع پہ بہت خاص خاص بیعتیں کی، جیسے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے نیت سے مکہ مکرمہ کے لیے چلے۔ اس وقت مکے میں کافروں کا قبضہ تھا، ان لوگوں نے روک دیا،
مکے میں آنے نہیں دیا. اور کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ مسلمانوں کی طرف سے قاصد بن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکے گئے تھے. وہاں بات لمبی ہو گئی, واپس آ نہ پائے. لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ کافروں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. تو مسلمان بہت جوش اور جذبے میں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش اور جذبے کو ملاحظہ فرما کر یہ حکم فرمایا کہ آؤ تم لوگ بیعت کرو. تو ان سب سے حضور نے فردن فردن ایک ایک صحابی سے, جو تقریباً 1400 صحابہ تھے, سب کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر حضور نے وعدہ کیا کہ وعدہ کرو کہ ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں گے, مکے کے کافروں کو سبق سکھائیں گے یا اپنی جان دیں گے. یہ وعدہ ان لوگوں نے کیا, اور یہ وعدہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے بیٹھے. وعدہ ہو چکا. اللہ تعالیٰ کو یہ وعدہ کرنا, یہ بیعت کرنا اتنا پسند آیا, قرآن میں اس کے بارے میں کافی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. اور رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب, تمہارے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر تمہارے صحابہ جو درخت کے نیچے وعدہ کر رہے ہیں, بیعت کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ ہے. یہ آپ کا ہاتھ نہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے اوپر میرا ہاتھ. یعنی اللہ نے نبی کے دست اقدس کو اپنا دست قدرت قرار دیا. رضوان کہتے وہ بیعت جس سے اللہ و رسول خوش ہو. اور بھی اس کی تفصیلات ہیں, مختصر میں نے وہ واقعہ بیان کیا. تو بیعت کسے کہتے ہیں؟ تو بیعت کا یہ سلسلہ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا تو یہ بیعت دو طرح کی تھی. یہ بیعت ارادت اور برکت بھی تھی, اور بیعت اطاعت بھی تھی. یعنی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرتے تھے ان کو اپنا امام بھی مانتے تھے اور اپنا حاکم بھی مانتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے خلیفہ بنے صدیق اکبر. اب جتنے لوگ تھے اس وقت دنیا میں مسلمان, انہوں نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی, یعنی انہیں اپنا امام مانا, اور وہ کہا کہ آپ ہمارے دین کے بھی امام ہو, دنیا کے بھی امام. پھر ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنے, ان کے نائب, ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا, ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی. ان کے بعد حضرت علی کا زمانہ آیا, ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی. ان کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ آیا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, ان کے ہاتھ پہ کی بیعت. لیکن تاریخ کی ایک کھلی حقیقت دنیا کو پتا ہے کہ حضرت امام حسن نے حکومت, صرف حکومت سے دستبرداری اختیار کر لی, اور حکومت حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دی. اب امیر معاویہ کے ہاتھ میں جو بیعت کرتے تھے وہ صرف بیعت حکومت, بیعت اطاعت. اور پھر وہاں حکومت اور غیر حکومت کے جھگڑے ایسے چلے کہ صوفیاء کرام نے پیرالل, متوازی بیعت کے ایک الگ سلسلہ شروع کر. اب سلسلے دو طرح کے ہوئے. ایک بیعت وہ ہوتی تھی جو بادشاہوں کے ہاتھ میں بیعت کر کے ان کو بادشاہ مانتے تھے, ان کی اطاعت کی بیعت کرتے تھے. اور دوسرے یہ صوفیاء کرام کی بیعت کا سلسلہ جسے پیری مرید ہے. ابتدا میں یہ مختصر رہا, تھوڑا تھوڑا بڑھتے بڑھتے پھر یہ باضابطہ منظم پیمانے پر یہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہوا. تو بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے شیخ کے ہاتھ پہ وعدہ کیا کہ حضور آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے. تو یہ بہت زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. چلتے چلتے یہ دور کچھ 100 سال پہلے تک رہا. جو لوگ مرید ہوتے تھے, یہ مرید ہوتے تھے, تو وہ پھر اپنا کوئی شوق, اپنی مرضی نہیں چلا. وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے شیخ کے گھر پڑے تھے, خانقاہوں میں آ جاتے. شیخ کہتے تھے کھاؤ تو کھاتے تھے, کھاؤ پیو تو پیتے تھے, کوئی نماز پڑھتے نماز پڑھتے تھے. وہ جو حکم دیتے تھے وہ یہی وہی کرتے تھے. یہ سلسلہ ادھر پچھلے 200-300 سال پہلے تک تو رہا, لیکن دنیا بہت بدلتی چلی گئی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دوری کی وجہ سے برکتیں کم ہوئی. اب ویسی بیعت جسے بیعت ارشاد کہتے ہیں وہ باقی نہیں رہی. بعد کے بزرگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے حکیم نہ ملے تو جنگلی جڑی بوٹی پہ اکتفا کر دی جائے. تو لوگوں نے صوفیہ نے یہ بیعت کا بھی سلسلہ اسی طرح قائم رکھا کہ چلو کسی بہانے لوگ شیخ کے قریب آئیں گے تو دین کے قریب. ایک مثال، اس زمانے میں سب کو لوگ مرید نہیں کرتے. یہ لوگ بہت کم لوگ ہوتے، گنتی لوگ جا کے برسوں محنت کرتے، مشقت کرتے، ضد کرتے، تب کہیں جا کے وہ مرید. لیکن حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے طریقہ ہے، ان کے پاس جو جاتا وہ اس کو مرید کرتا، جو جاتا اس کو مرید کرتا. کسی نے شکایت کی کہ حضور آپ کے مشائخ میں حضور والا بابا فرید، خواجہ قطب، بابا معین الدین چشتی اجمیری وغیرہ اور پرانے جو مشائخ وہ اتنی کثرت سے لوگوں کو مرید تو نہیں کرتے، آپ کیوں کرتے؟ آنکھ میں آنسو لا کے کہا کہ مجھے پتہ لگا کہ جو لوگ میرے مرید ہو جاتے ہیں تو کم سے کم میری غیرت کی وجہ سے یا میری نسبت کی احترام، میری نسبت کے احترام، ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو نمازی نہیں تھے تو نمازی ہو گئے، جھوٹ بولتے تھے تو اس سے بچنے لگے. پورے طور پر وہ اگر تصوف کے راستے پہ نہ بھی چلے تو کچھ تو وہ دین اور شریعت و سنت کی طرف آئے. ایسی صورت میں میں کسی کو انکار نہیں کرتا جو آتا مرید کرتا. وہ سلسلہ جو وہاں سے شروع ہوا وہ آج بھی بیعت ارشاد جو طریقت کی تصوف کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تو بہت خطرناک ہے. کئی 100 سال پہلے ویسی بیعتیں ہوتی تھیں، اب ویسی بیعت باقی تھی. کئی 100 سال پہلے بزرگوں نے لکھا، حضرت امام ابو القاسم نے، امام قاسم گرگانی نے اور حضرت داتا گنج بخش لاہوری نے لکھا کہ فی زمانہ پیر تو پیر کوئی مرید ہونے کے بھی لائق. اس زمانے میں 300-400 سال پہلے، 400 سال، 500 سال، 600 سال، بلکہ 900 سال پہلے کشف المحجوب لکھی حضرت داتا گنج بخش. تو حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ لکھا. انہوں نے تو لکھا کہ میرا تو جی چاہتا کہ کوئی ایسا برا مرید ملتا کہ میں اس کی کھال کھینچ کے اس کو بھوسا بھر کے لٹکا دیتا. اس زمانے کی پیری مریدی ایسی تھی کہ لوگ کہتے تھے مردہ بدستے زندہ. جیسے ایک مردہ زندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ مردہ لیٹا ہوا ہے، وہ اس کو اس کروٹ کرے، زندہ تو اس کروٹ ہو جائے، اس کروٹ کرے تو اس کروٹ ہو جائے، پانی ڈالے تو بہ جائے، ذرا سہارا دے کے اٹھائے تو اٹھے. مردہ جیسے زندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مرید کو پیر کے ہاتھ میں ویسے ہی ہونا چاہیے. لیکن ہر دور میں ویسا رہ نہیں سکتا اور ہر آدمی ویسا ہو نہیں سکتا. فی زمانہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی اور لوگوں کو کچھ حد تک دین سے قریب رکھنے کی یہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا بزرگوں نے، اور الحمدللہ اس میں کامیاب ہوئے. آپ لوگ چاہے کیسے بھی رہے ہو لیکن جب سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں کچھ تو لحاظ کرتے ہیں، سوچتے ہیں بھائی ہم کل کیسے بھی تھے، اگر حضرت پوچھیں گے تو کیا جواب دیں، حضرت کبھی پوچھ لیے تو کیا جواب دیں. تو اسی بہانے کوشش تھوڑی وہ کرتے ہیں، باقی مدد اللہ کرے. یہ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. بیٹا آپ لوگ آپ لوگ امیدوں کے ساتھ اس کو مرید ہونا آئے گا. یہ جو الٹا ہاتھ نیچے اور سیدھا ہاتھ سب ایک ساتھ ہو. ہاں الٹا ہاتھ نیچے. آ جاؤ سب عرفان میں آئے گا، ان کو سلا دو نا نیچے، ان کو نیچے سلا دیجیے. ہاں تھوڑا تھوڑا سرک نیچے رکھو، سیدھا ایسے اوپر.
میں پڑھاؤں آپ لوگ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد وایاک نستعین یا اللہ یا نور یا حق یا ہادی یا مبین بحق طٰہٰ و یاسین اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے چھوٹے ہو یا بڑے جان بوجھ کر ہوئے ہو یا انجانے میں اے اللہ میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا میں نے اپنا ہاتھ تیرے عاجز بندے وقار احمد کے ہاتھ میں دیا ان کے ہاتھوں پر میں نے اپنا ہاتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کے دستے پاک میں دیا اور کے دستے مبارک پر میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث پاک پیرانے پیر دستگیر محبوب سبحانی سر چشمہ رحمانی قندیل نورانی میرا محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی حضرت بڑے پیر صاحب کے دستے پاک میں دیا اور مرید ہوا میں غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ عزیزیہ میں اے اللہ مجھے غوث پاک کے سچے غلاموں میں سچے مریدوں میں قبول فرما مجھے غوث پاک کی قیامت کے دن غوث پاک کے گروہ میں اٹھا اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نماز روزے ہر واجب کو اس کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا
گناہوں سے بچتا رہوں گا خاص کر جھوٹ غیبت چغلی بدی بد مذہب کی صحبت گانے بجانے سے دور رہوں گا اے اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا میں نے اب ایک بار اور یہ کہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم آمین یا رب العالمین ہاتھ چوم لو سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بات دیکھ لی ہے ہاں شیخ جی رکھیں سامنے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طيب القلوب وطبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا پروردگار عالم نے کہا بادشاہ بندہ نوازا تو ان سب کے دلوں کو نورانی بنا دے مولا تو ہم سب کے دلوں کو نورانی بنا دے مولا آج ہم نے توبہ کی ہے ہمیں توبہ کی استقامت نصیب فرما اے مولا ہمیں غوث پاک کے سلسلے کی برکتیں نصیب فرما اے مولا ہم نے ان سب کو حضور غوث پاک کا مرید بنایا ان کے سلسلے میں داخل کیا اے اللہ حضور غوث پاک کے سلسلے کی برکتیں ان سب کو عطا فرما خاص طور سے اے پروردگار عالم ہم سب کو نور و نورانیت عطا فرما شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرما ہمارے ماضی اور ہمارے مستقبل میں بیان فرق پیدا فرما اے مولا ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب راضی یا مقلب القلوب والابصار قلب نیا یا مقلب القلوب والابصار اے دلوں کے پھیرنے والے اے آنکھوں کے پھیرنے والے ہم سب کے دلوں کو آنکھوں کو ذہن کو مزاج کو اسلام قرآن اور سنت کی طرف پھیر دے ہم سب کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی امت کی اولیاء کرام خصوصاً حضور غوث پاک اور غریب نواز آقا نقش بند شہنشاہ سہرورد اور بالخصوص اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ یعنی امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو دنیا والوں کی محتاجگی سے بچا اس گھر میں خیر و برکات کا نزول فرما اتحاد اتفاق کی برکتیں نصیب دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کام لے جس سے تو تیرے حبیب راضی ہو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على محمد الذي لقد محمد عليه صلاة الله محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سب لوگ اپنے اپنے سروں پہ رومال رکھ لو جو بھی شعبان بھائی نے کیا تھا طالب ہونا کیا ہے مرید ہونا کیا ہے یہ تو میں نے بتا دیا لیکن طالب ہونا بزرگوں کے بتانے کے مطابق یہ ہے یہ جو بیعت ہے ایک ہے بیعت ارشاد جس کی تفصیل میں نے بتائی ایک ہے بیعت برکت اس زمانے میں جان مال خاص طور سے ایمان کی حفاظت کے لیے برکت کی بیعت ہے ایک ہے بیعت طلب بیعت طلب کرنے والے کو طالب کہتے ہیں اور اس کی ضرورت ایسی پیش آئی کہ جب کسی کا شیخ یا پیر و مرشد انتقال فرما جائے وہ اس دنیا میں نہ ہو
اگرچہ وہ بہت کامل پیر ہے، لیکن جو مرید ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ روحانی طور پر اسے اخذ فیض کر سکے. تو اس لیے کرتے یہ ہے کہ کسی دوسرے شیخ کامل سے اپنے پیر کی بیعت پر قائم رہتے ہیں، طلب برکت کے لیے، طلب فیض کے لیے ان سے تعلیم. یہ بھی بیعت ہوتی ہے، ہوتا ایسا ہی ہے، لیکن اس میں اگر اپنا شیخ اپنا پیر کامل ہے تو مرید اسی کے رہیں گے اور ان سے حصول برکت کے لیے تعلیم ہوتے ہیں. یہ تعلیم ہونے میں بھی یہ فائدہ ہے کہ جو مثال کے طور پر وہ شیخ بہت دور ہے، اتنی دور ہے کہ ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی، بات نہیں ہو پاتی، یا خاص طور سے ان کا وصال ہو گیا ہے، خصوصی طور پر ایسا ان کا وصال ہو گیا. اب ہم اپنی ضرورت، اپنی رہنمائی، ہدایت اس نہیں پا. موجودین میں کوئی ایسا جامع شرائط پیر مل جائے تو اس سے طلب بیعت کر لی جائے یا بیعت طلب کر لی جائے، اس کو کہتے ہیں تعلیم ہوتا. تو اس میں صرف ایک چیز کی خاص حاجت ہے کہ اپنے پہلے پیر سے بددل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تعلیم جس سے ہو، ان سے یا کسی بھی بزرگ سے کوئی فیضان ملے، کوئی فیض ملے تو یہ سمجھے کہ میرے پیر ہی کی طرف سے یہ فیضان. شریعت و طریقت کی باتیں. اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں دے. کسی لگی کمنٹ باکس میں آپ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں، مثبت باتیں ہمیں عطا کریں. اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے. تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ گزارش ہے سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.